لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمن وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کس کام کی. نماز سے مت کہو، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، یوں فرمایا
کہ جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، اور جس کی موت اچھی اس کی جنت پکی۔ وضو اچھا تو نماز اچھی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ میں اچھی نماز پڑھوں، مجھے اچھی زندگی ملے، اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، چین، سکون، اطمینان اور امن و امان والی زندگی عطا فرمائے، حیاتاً طیبہ نصیب فرمائے، اس کو کہا کہ بنیاد مضبوط کر لے۔ وہ کیا؟ فرمایا وضو اچھا کر لے۔ وضو اچھا ہوگا تو نماز اچھی ہوگی۔ بہت خوش نصیب ہے وہ حضرات جو وضو کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جب ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہو نماز کے لیے، نماز بڑی اہم چیز ہے۔ آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا۔ تو جب اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو فرمایا کہ پہلے وضو کرو۔ نماز بڑی اونچی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے نماز۔ انبیاء کرام نماز کے ذریعے سے اللہ سے لیتے تھے، اور ہمارے نبی جب معراج سے تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، اور صحابہ کو بتایا کہ اللہ نے مجھے، خلاصہ یہ ہے کہ معراج پر بلایا تھا اور نماز کا تحفہ دیا ہے، تو صحابہ خوشیاں منانے لگے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ اب ٹینشن نہیں ہے، خزانے کی چابی کا پتہ چل گیا۔ اللہ کرے ہم بھی نماز سے لینے والے ہو جائیں۔ تو نماز بڑی اہم چیز ہے۔ تو نماز اچھی کب ہوگی؟ فرمایا جب وضو اچھا ہوگا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہو کہ میں وضو کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں، یوں فرمایا کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ وضو کی حالت میں دنیا سے اٹھائیں گے۔ اگر کوئی روزی میں برکت چاہتا ہو کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، فرمایا وضو کے ساتھ رہنا شروع کر دے، اللہ تیرے رزق میں بھی برکت دے دے گا۔ اتنی اہم چیز ہے وضو۔ اسی لیے وضو کے درمیان میں رزق کی دعا بھی فرمائی۔ بھئی وضو کر رہے ہو تو درمیان میں دعا کریں اللہم اغفر لی ذنبی، باری تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، میرے گھر کو وسیع کر دے، وبارک لی فی رزقی، کہ باری تعالیٰ میرے رزق میں برکت دے دیجئے۔ برکت کی دعا فرمائی ہے، زیادتی کی اور بڑھوتری کی دعا نہیں فرمائی ہے کہ میری تنخواہ 10,000 ہو تو وضو کی برکت سے 12,000 کر دے، یہ دعا نہیں ہے۔ یوں فرمایا تیری تنخواہ 10,000 ہو تو اللہ وہ 10,000 میں ایسی برکت دے کہ 8,000 میں کام نکل جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور یہ برکت آتی ہے جب نیت صاف ہوتی ہے تو پھر برکتیں آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کمانے والا ایک ہوتا تھا، کھانے والے 7-8 لوگ ہوتے تھے۔ کیا بات ہے کہ رشتہ داری میں محبت، بھائیوں میں محبت، بھائی بہنوں میں محبت، مل جل کر کے رہنا، گھر والوں میں ایک محبت تھی، کینہ اور بغض بہت کم تھا۔ آج بہت دوریاں نظر آ رہی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی، بھائی بہن میں لڑائی، بھائی بھائی سے دور، ایک بھائی ترقی کرے دوسرا بھائی دیکھ نہیں سکتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو ڈانٹتا ہے، بولتا ہے، بولتے وقت تو ایسا لگتا ہے شاید اپنے کوئی دشمن سے بات کر رہا، بھول جاتا ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں کھایا تھا، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی گھر میں بچپنا ساتھ میں گزرا ہے،
تو بھائیوں میں آپس میں محبت ہو، بھائی چارگی ہو. اور آج تو محبت کم ہو جائے تو غیبت شروع کر دیتے، دعا نہیں کرتے. غیبت کرنے والے بہت ملیں گے کہ ہمارے بھائیوں میں محبت نہیں ہے، لیکن آپ کو دعا کرنے والے بہت کم ملیں گے. اس کے لیے صدقہ 10 روپے دیا ہو کہ اللہ بھائیوں میں محبت دے دے، یہ آپ کو بہت کم ملے گا. تو محبت بہت بڑی چیز ہے. تو پہلے ایک شخص کماتا تھا، گھر کے سارے لوگ کھاتے تھے. کیا بات ہے، نیت صاف تھی، کینہ اور بغض نہیں تھا، مل جل کے رہتے تھے. اور آج گھر کے سب لوگ کماتے ہیں، پھر بھی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا دلوں میں میل آ گیا، دلوں میں کھوٹ آ گئی. کینہ، بغض، اتنی خطرناک بیماری کہ شب برات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں بغض ہو. شب برات جہاں اللہ مغفرت کا دریا بہا دیتے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہے جس میں اللہ رحمت کا دریا بہا دیتے ہیں. یوں فرمایا اس میں سے ایک شب برات بھی ہے. لیکن کینہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے. اور ایک ایسا گناہ جس کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کہ اگر کوئی وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا. وہ کون سا گناہ؟ اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ. اگر ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرمائے. اب کیا مل جاتا ہے ٹخنوں سے نیچے ازار رکھنے سے ایک مسلمان کو؟ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے. ایسے ناراض، رحمت کی نظر سے اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اس بندے پر اللہ کا غصہ ہوگا. اور شب برات جیسی مبارک رات میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گی. اتنے ناراض جو ایزار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ایزار ٹخنوں سے نیچے رکھ کے، لیکن کیوں لوگ رکھتے ہیں، کلچر ہے تو ہم بھی رکھ رہے ہیں. فرمایا آخرت کی بربادی کا سودا کر رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ ایزار ٹخنوں سے اوپر، لنگی ٹخنوں سے اوپر، جبہ ٹخنوں سے اوپر، پینٹ ٹخنوں سے اوپر، شلوار ٹخنوں سے اوپر. کتنے لوگ ہیں لنگی پہنتے ہیں، لنگی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہوتی ہے. فرمایا گنہگار ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گی. کتنے لوگ ہیں جبہ پہنتے ہیں، لباس اچھا ہے لیکن ٹخنوں سے نیچے پہن لیتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں ہوتا اس کا. فرمایا اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گی. ہاں کوئی رکوع کی حالت میں ہو یا کوئی سو رہا ہو، اس وقت ازار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہو، وہ اور مسئلہ ہے. یہ اس وقت مسئلہ ہے جب بندہ کھڑا ہو. کھڑے ہونے کی حالت میں اگر ازار، جبہ، پائجامہ، لنگی، شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا عادی ہوگا، اللہ ایسے ناراض، ایسے ناراض. فرمایا اللہ اس بندے کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرمائے. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ نہ دل میں بغض رکھیں گے، نہ عداوت رکھیں گے، نہ کینہ رکھیں گے، اور اپنی ازار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے. اپنے بچوں کی نگرانی کرو، ان کی ازار کہیں ٹخنوں سے نیچے تو نہیں جاتی. اگر ان کی جائے گی تو بڑے ہو کر کے ازار ٹخنوں سے نیچے رکھے گا. اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ سے شکایت کر دیں کہ باری تعالیٰ میرے باپ نے مجھے بچپن سے اس کی عادت نہیں پڑھوائی تھی. بچوں کی تربیت بہت بڑی بات ہے. صرف ان کو اے بی سی ڈی سکھانا بڑی بات نہیں ہے، انگلش میڈیم میں پڑھا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وقت پر ٹیوشن بھیج دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اصل کمال تو یہ ہے کہ بچہ قبر میں میٹھی نیند سوئے اور باپ کے دل سے دعا دے کہ میرے باپ نے میری اچھی تربیت کی، آج میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل گئی. ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے الحمدللہ میرے باپ کی برکت سے میری سنور گئی. یہ نہ ہو کہ دنیا میں تو خوش ہو رہا ہو کہ میرے باپ نے مجھے فلاں بنا دیا، فلاں بنا دیا، اور پیسے بہت آ رہے ہیں، اور بنگلہ بن چکا ہے، اور بیٹے کی فجر کی نماز جا رہی ہے، اور باپ کے سر پر جو بھی نہیں رہی تھی. بس وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ دنیا میں بہتر رہے چاہے آخرت میں پھنس جائے. فرمایا وہ باپ راحت دل نہیں ہو سکتا. وہ باپ تو نادانی کر رہا ہے،
اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہے، اپنے بچوں کی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے بچوں کی آخرت کو برباد نہ کرو، نہ اپنی آخرت برباد کرو، نہ اپنی فیملی کی آخرت برباد کرو، نہ اپنے بچوں کی آخرت برباد کرو۔ ابھی دمن کے محتمم صاحب کا انتقال ہوا کچھ دنوں پہلے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت مولانا امین الرشید صاحب، ہماری ملاقات ہوئی تھی، بڑے اللہ والے تھے۔ ساتھی سے پوچھا انتقال کیسے ہوا؟ کہ مولانا وضو کیا، کرسی پر آ کے بیٹھے اور اللہ کو پیار ہو گیا۔ وضو کیا، کرسی پر آ کے بیٹھے، پھر کہا مولانا محتمم صاحب کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتے تھے۔ استاذوں کی کھانے کی دعوت تھی، ایک طالب علم محتمم صاحب کا کھانا لے کے گھر گیا، محتمم صاحب نے وضو کیا، کچھ ہاتھ دھوئے، اب کھانے بیٹھنے والے تھے، کرسی پر بیٹھے، کیا پتا تھا یہ کھانا میں کھا نہیں سکوں گا، اللہ کو پیار ہو گیا۔ استاذ کہنے لگے ایک ہفتے پہلے ان کی بیوی کی قبر پر میں خود ان کو لے کے گیا تھا، اتوار کو حضرت کو میں لے کر گیا تھا محتمم صاحب۔ میں نے کہا استاد شاید ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ آئندہ اتوار کو میری قبر ہوگی، میں آ نہیں سکوں گا، جنازہ آئے گا۔ ایک ہفتے پہلے اتوار کو اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں قبرستان میں، اور دوسرے اتوار کو خود ان کا جنازہ جا رہا ہے قبرستان میں۔ میں نے کہا محتمم صاحب نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تو کہنے لگے نہیں سوچا تھا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا میں لے کے جاتا تھا اتوار کو، مجھے کہتے تھے جو ڈگرا پڑھنے میں یہاں جاؤں، ان کو یاد تھی وہ مجھے نصیحت کرتے تھے کہ صرف میری بیوی نہیں، میرے کو بھی آنے کا ہے یہاں۔ کیا وفاداری! ہفتے میں 2 مرتبہ جاتے تھے اپنی بیوی کی قبر پر، ایک دفعہ میں لے جاتا تھا، ایک دفعہ دوسرے لوگ لے جاتے تھے۔ محتمم صاحب کا ایک عجیب و غریب عمل تھا۔ کون سا عمل تھا محتمم صاحب کا؟ محتمم صاحب کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، اور روزانہ تہجد میں 5 پارے پڑھتے تھے، 5 پارے۔ میرا کہہ لینا آسان ہے، آپ لوگوں کا سن لینا آسان ہے۔ اللہ ناراض ہونا تو بندہ کبھی بھی رات کے آخری پہر میں قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو توفیق ہی نہیں دے رہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی ہے نا، ہم پوری رات جاگیں گے، اور دیکھنا رات کا آخری پہر آتا ہے نا، ان کو سلا دیا جاتا ہے، سو جاؤ، آپ تو پوری رات جاگنے والے تھے۔ نا یہ اللہ کے عاشقوں کے اٹھنے کا وقت ہے، آپ کا اٹھنے کا وقت نہیں۔ اللہ کے عاشقوں کو رات کے آخری پہر میں اٹھایا جاتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت باقاعدہ۔ اللہ اکبر! کیسے لوگ ہیں، ان کے پاس اپنے اللہ کے لیے، اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے، اپنے پالنہار کے لیے وقت۔ آج کتنے لوگ ہیں جو قبرستان میں سوئے پڑے، ان کی زندگیوں میں تہجد نہیں چھوٹی، آج قبر میں ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ کتنا اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوں گے، باری تعالیٰ آپ نے ہماری لاج رکھ لی کہ ہمیں تہجد کی توفیق دی۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، حضرت 51 سال تک 51 ایئرز تہجد سے اشراق تک مراقبہ کیا۔ تو اٹھتے ہوں گے تب کیا نا، یا سوتے سوتے کیا؟ اللہ کے لیے وقت نکالا۔ تو کہنے لگے مولانا ہمارے محتمم صاحب تو بڑے نیک تھے، بڑے اللہ والے تھے، تہجد کی پابندی تھی، تہجد میں 5 پارے پڑھتے تھے، اللہ ہمیں کم سے کم پورا دن میں 1 پارہ پڑھ لینے کی توفیق عطا فرمائے، 1 پارہ پڑھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ توفیق اللہ سے مانگنی ہوگی کہ باری تعالیٰ بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں، نیت بھی کرتا ہوں، ارادہ بھی کرتا ہوں، لیکن اس پر عمل نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید آپ ناراض ہیں، باری تعالیٰ مجھے توفیق دے دیجئے، مجھے توفیق دے دیجئے، مجھے توفیق دے دیجئے۔ اگر توفیق کی رٹ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے انقریب وہ عمل شروع ہو جائے گا، ورنہ جس طرح کئی سال غفلت میں گزر گئے، آگے کے بھی اور سال بھی غفلت میں گزر جائیں گے، توفیق نہیں ملے گی۔
توفیق تو ہے ہی، وقت ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے۔ اصل تو ہماری غفلت ہے، اصل تو ہماری سستی ہے، اور سستی کا علاج فرمایا چستی۔ سستی نہیں کریں، اشراق کا وقت شروع ہوا، چستی کر لو، کھڑے ہو جاؤ، 10 منٹ بعد پڑھوں گا نا، ابھی کھڑے ہو جاؤ، فوراً ہمت کر لو۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا مولانا الارم بجتے ہی میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ایک الارم بند کر کے دوسرے الارم پر اٹھوں، فرمایا نا ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو کہا جیسے ہی الارم کی آواز میرے کان میں آتی ہے تو میں دعا شروع کر دیتا ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ہمت سے کھڑا ہو جاتا ہوں، الحمدللہ، نیند اڑ جاتی ہے۔ انسان جب سوتا ہے شیطان 3 گرے لگا دیتا ہے، 3 گاٹھ لگا دیتا ہے۔ جب وہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے پہلی گاٹھ کھل جاتی ہے، سمجھو دعا پڑھی پہلی گاٹھ کھل گئی، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گاٹھ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گاٹھ کھل جاتی ہے۔ جیسے ہی تینوں گاٹھ کھلتی ہے تو اس کو ہلکا بدن لگتا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ ان کو پوچھو جو روزانہ پابندی سے فجر پڑھتے ہیں، کسی دن ان کی فجر چلی جائے تو وہ 3 گھاٹ ان کو کتنی تکلیف دیتی ہے پورا دن، ان کو پوچھو۔ بے چینی، پریشانی، کچھ اچھا نہ لگنا، کام کا بنتے ہوئے نظر نہ آنا، مستقبل کا روشن نظر نہ آنا، پریشانی، بے چینی، حالات، تکلیف، چہرے پر فٹکار، اللہ کی ناراضگی کی اس پر علامتیں، ہر اعتبار سے پھنستا ہی چلا جائے گا۔ کیا بات ہے؟ اس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ نے اس کو دنیا کے حوالے کر دیا۔ نہ دنیا میں عزت پاتا ہے، نہ آخرت میں سرخرو ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے سب سے پہلی چیز وضو کر کے سوئے، نمبر 2 نیت کر کے سوئے، اور سچی نیت ہو، ایک دفعہ کہہ دے باری تعالیٰ میں بھی تہجد میں اٹھنا چاہتا ہوں، منہ تو بڑا کھلے گا لیکن مجھے بھی اٹھا دیجئے، اور جب الارم بجے ہمت کر کے کھڑا ہو جائے، گھنٹے تک ہی نہیں کہ 2 گھنٹے سویا ہوں کہ 3 گھنٹے سویا ہوں، ارے ابھی اٹھ جا، وضو کر لے، 2 رکعت تہجد کی پڑھ لے، پھر 10 منٹ بعد پھر سو جانا، فجر کی نماز میں اٹھنا۔ لیکن یوں فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو تہجد کے وقت کو کبھی بھی مس نہ کرے۔ ہمارے نبی پر تو تہجد فرض تھی، ہمارے نبی پر تو تہجد فرض تھی، اور ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے، اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے عشاء کی نماز کے بعد جب 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لینے، اس کے بعد وتر پڑھ لینا، 2 رکعت تہجد کی نیت سے عشاء کے بعد پڑھ لینے کی سنت کے بعد، پھر اس کے بعد وتر پڑھ لینے کی، اور پکی نیت کی انشاءاللہ رات میں آنکھ کھلے گی اس وقت بھی تہجد پڑھ لوں گا۔ اللہ کی رات سے امید ہے اگر رات میں تہجد پڑھ لیتے ہوں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا بھی تہجد گزاروں میں شمار، تہجد گزاروں میں شمار۔ ایک بینک والا یوں کہے کہ بھائی میری بینک میں جس کے بھی پیسے ہوں وہ سب آ جائے، سب کو جمع کریں، ایک میٹنگ کریں، 25-30 کروڑ والے آگے ہوں گے، 15 کروڑ والے اس کے پیچھے ہوں گے، 1 کروڑ والے اس کے پیچھے ہوں گے، 50 لاکھ والے اس کے پیچھے ہوں گے، لیکن جس کے 2000 ہوں گے نا وہ ہوگا پیچھے لیکن آ جائے گا وہ بھی ان کے ساتھ، کہ 2000 والے کو ہٹا دے گا۔ آئس کریم پہلے والے کو جلدی ملے گی، اس کو بعد میں ملے گی، لیکن ملے گی اس کو بھی، کیونکہ اس کے 2000 روپے بھی تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ کچھ درجے میں بھی چیز ہو تو جب بینک والا بلائے گا اس کی بھی حاضری ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں جب انشاءاللہ قیامت کے دن تہجد گزاروں کو کھڑا کیا جائے گا، اگر ہم رات میں 2 رکعت پڑھ لیتے ہوں گے انشاءاللہ ہمیں بھی ان کی صف میں کھڑے رہنے کا موقع ملے گا۔ وہ اللہ بڑا قریب ہے، وہ بڑا قدردان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کیسا قدردان ہے جو تھوڑے پر بہت کچھ دینے والا ہے۔
اس لیے اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ تہجد کا اہتمام کریں گے. نماز بڑی اہم چیز ہے. تو وضو اچھا ہوگا تو نماز اچھی ہوگی, نماز اچھی ہوگی زندگی اچھی ہوگی, زندگی اچھی ہوگی موت اچھی ہوگی, اور موت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ جنت پکی ہوگی. ایک اہم سوال, ایک بڑا طبقہ یوں کہتا ہے کہ نماز میں ہماری کیفیت نہیں بنتی. آپ دھیان سے سننا, یہ بیان نہیں ہے, اصلاحی مجلس ہے. اصلاحی مجلس میں پوائنٹ نوٹ کرنے کے ہوتے ہیں کہ آج ہم یہاں سے کیا سیکھ کے اٹھیں. یہ بیان نہیں ہے کہ آپ یوں کہہ دو کہ بھئی بیان بہت اچھا ہوا تھا, فلاں واقعہ اچھا سنا دیا. نا 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 نا, یہاں سے میں کچھ لے کر جاؤں, اپنی زندگی کو چینج کرتے کے جاؤں. میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے, میں قبر میں ہوں تو میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. کچھ عملی باتیں سیکھ کر جانا. اصلاحی مجلس میں ہمیشہ اپنی اصلاح کی نیت سے آیا. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. ایک بڑا طبقہ کہتا ہے نماز میں کیفیت محسوس نہیں ہوتی. ذرا غور سے سنیں گے نا تو پوری بات سمجھ میں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز میں کیفیت بنانے کی محنت کر رہا ہے. کیا محنت کر رہا ہے؟ نماز شروع کی, اب کوشش کر رہا ہے میری کیفیت بن جائے, میری کیفیت بن جائے. میرے عزیزوں, نماز میں کیفیت بنانے سے کیفیت نہیں بنتی, باہر کیفیت بنانے سے نماز میں کیفیت بنتی. باہر اگر کیفیت بنے گی تو نماز میں کیفیت بنے گی. مثال کے طور پہ جو باکسر لوگ ہوتے ہیں نا, باکسنگ کرنے والے, تو ایک باکسنگ کرنے والا کیا کرتا ہے, وہ سو جاتا ہے, آرام کرتا ہے, اور لڑائی کے وقت میں میدان میں آ جاتا ہے. وہ جیتے گا, وہ تو ہار جائے گا, اس نے پریکٹس نہیں کی ہے, وہ تو گر جائے گا. وہ تو میدان میں باکسنگ کی کوشش کر رہا ہے. ارے باکسنگ کی جو پریکٹس ہے وہ میدان میں نہیں کی جاتی, وہ میدان کے باہر کی جاتی ہے. پہلے سے کیسے کھیلنا ہے, کیسے مارنا ہے, بازو کو کیسے مضبوط کرنا ہے, جیم کیسے کرنا ہے, اپنی باڈی کو کیسے بنانا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے دوڑنا ہے, کیسے ٹریننگ لینا ہے. اگر باہر ٹریننگ لے گا اور باہر کی دنیا میں مضبوط ہوگا تو میدان میں فتح پائے گا, کامیابی حاصل کرے گا. اور اگر سویا رہے گا اور نماز میں اور وہ میدان میں جا کے باکسنگ کرے گا تو پہلے ہی بار میں ہار جائے گا. ہمارا حال یہی ہے. کیفیت والی اللہ والوں کی جو کیفیت ہوتی ہے, اس کیفیت کے ساتھ نماز ضرور پڑھنی ہے, لیکن نماز میں محنت کریں گے, باہر کوئی نہیں. فرمایا اس سے کیفیت پیدا نہیں. آپ دیکھیں کرکٹروں کو, فٹ بال کھیلنے والوں کو, یہ کھیلتے 3-4 گھنٹے اور محنت 5-5 گھنٹے کرتے ہیں. ایک دن کھیلتے محنت 5 دن کرتے, 7 دن کرتے, ایک مہینہ محنت کرتے. ان کی محنت جاری رہتی ہے, ان کی ڈائٹنگ جاری رہتی ہے, ان کا دوڑنا جاری رہتا ہے, ان کی ورزش جاری رہتی ہے, ان کے ڈائٹنگ کا کھانا جاری رہتا ہے. کیا بات ہے, پتہ ہے باہر پریکٹس کریں گے تو میدان میں پرفارمنس کر سکیں گے. بالکل اسی طرح اگر نماز کے باہر اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, نظر کی حفاظت کریں گے, تو انشاءاللہ پھر جب میدان میں مسجد میں آئیں گے تو نماز میں پرفارمنس اچھی ہوگی. کیا پرفارمنس اچھی ہوگی, نماز کوالٹی والی. اس لیے اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کا ذکر تو نفلی چیز ہے. میرے عزیز, تو وہ نفلی چیز باہر کرے گا نا تو فرائض میں جان پیدا ہوگی, اور پھر نماز ایسی بنے گی کہ نماز تجھے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچائے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز تو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. فرمایا نماز کی تاثیر یہ ہے کہ نماز تو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. صدقے کی تاثیر یہ ہے کہ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. دعا کی تاثیر یہ ہے کہ دعا سے مصیبت ٹل جاتی ہے. اور نماز کی تاثیر یہ
اگر نماز صحیح طریقے پر پڑھی جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، دل کی حاضری کے ساتھ پڑھی جائے، تو پھر یہ نماز جو ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر تقوی چاہتے ہو نماز درست کر لو، اگر زندگی میں بہاریں چاہتے ہو نماز درست کر لو۔ یوں فرمایا جس کی نماز جاندار ہوگی اس کی زندگی بھی شاندار ہوگی۔ اگر مزیدار زندگی چاہتے ہو نماز مزیدار ہوگا۔ اللہ والے پوری کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ نماز میں محنت کرنا چھوڑ دیں، نماز کھڑی ہو اس وقت کیفیت نہیں بنائے، نا اس وقت بھی بنانی ہے، اس وقت تو زیادہ محنت کرنا ہے، لیکن باہر محنت کی ہوگی نا تو وہ کیفیت اثر انداز ہوگی، ورنہ کیفیت آئے گی چلی جائے گی، آئے گی چلی جائے گی، آئے گی چلی جائے گی۔ اس لیے طے کرو کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ یہ جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں 1000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھو، وقت نکالو، اللہ 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 اللہ، اس سے کیفیت بنے گی۔ آج ہم ایک کارخانے میں گئے تھے جمعہ کی نماز کے بعد، تو مشین میں کٹ 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 یہ ہوتا تھا نا تو کپڑا تیار ہوتا تھا، کپڑا تیار ہوتا تھا، اللہ 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 یہ ہوگا، لا الہ الا اللہ، اس کی جب کٹ کٹ کریں گے نا تو یہ دل تیار ہوگا۔ ایک کپڑا بننے میں محنت ہے تو کیا دل بنانے میں کوئی محنت ہے؟ ایک گھر بنانے میں محنت ہے، ایک باتھ روم بنانے میں محنت ہے، تو کیا دل بنانے میں کوئی محنت ہے؟ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول۔ اللہ اللہ، آپ کے پاس وقت ہے وہ چلتے پھرتے پڑھ لو، آدھا گھنٹہ لگے گا، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا ایک کیفیت بنے گی، ایک دھیان آئے گا، اللہ اللہ کیا ہوگا نا انشاءاللہ اللہ اللہ کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت سنور جائے گی، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو 5,000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں اپنے دادا کو، اللہ اللہ اللہ، کیا کر رہے ہو؟ کہا 5,000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھ رہا ہوں۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا اللہ اللہ کر رہا ہے، میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بھی 5,000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتا ہوں۔ ان لوگوں کے پاس وقت تھا، وقت ہے اپنے اللہ کے لیے، دن ان کے بھی گزر جاتے ہیں، دن میرے اور آپ کے واٹس ایپ پر واٹس ایپ چیک کرتے کرتے، فضول واٹس ایپ چیک کرتے کرتے گزر جاتے ہیں۔ وقت تو گزر جائے گا، وقت کا گزارنا کمال نہیں ہے، اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو بنائیں گے، اور یہ جو اللہ اللہ پڑھ رہے ہو نا اس وقت کو کبھی بھی معمولی مت سمجھنا، اس وقت کو کبھی بھی ہلکے میں مت لینا۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، جب نامہ عمل کھلے گا اور ایک دم ٹینشن میں ہوگے، اور اس وقت جب آئے گا کہ آپ نے یہ فلاں وقت اللہ کا ذکر شروع کیا تھا اور آپ اللہ اللہ کرتے ہی چلے گئے، 2 منٹ ہوئی، 5 منٹ ہوئی، 10 منٹ ہوئی، 15 منٹ ہوئی، دوسرے دن پھر غفلت غفلت، پھر ایک وقت اس میں آئے گا آپ نے اللہ اللہ کیا تھا، امید ہے اللہ کی ذات سے کبھی کہ اللہ کو رحمت۔ اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا نام بھی بابرکت ہے اور اللہ کی ذات بھی بابرکت ہے۔ تو ایک اہم بات یہ ہے نماز کے باہر اللہ کے ذکر کا، گناہوں سے بچنے کا، غیبت سے بچنے کا، بد نظری سے بچنے کا، جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ ہمیں نماز میں کیفیت نصیب ہوگی، اور ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہماری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچے گی پھر کیفیت نہیں بنے گی نماز میں۔ ایک بزرگ گزرے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اللہ کے عاشق گزرے، ان کی بیوی ان کو وضو کرا رہی تھی، تو شاید بازو دھوتے ہوئے تھوڑا سا پانی زیادہ گر گیا یا دھلانے میں آگے پیچھے ہو گیا بازو۔ حضرت نے فرمایا کہ تو دیکھتی نہیں، یہاں پانی ڈالنا ہے، تو کہاں پانی ڈال رہی ہے؟ بیچاری وہ تو خاموش ہو گئی، بیوی تو بیوی ہوتی ہے، برداشت کر لیا اس نے حضرت کے غصے میں۔ حضرت نے وضو کر لیا، وضو کرنا بہت اچھی چیز ہے، وضو کر لیا، اس نے خدمت کر دی، وضو کرا دیا، مسجد کی طرف، مسجد کے دروازے پر آیا، دل میں خیال آیا کہ ایک اللہ کی بندی ہے وہ، میری صرف میری بیوی نہیں ہے، وہ اللہ کی بندی ہے، پہلے تو اللہ کی بندی ہے، اللہ نے اسے میری بیوی بنایا، اور اس کا احسان کہ اس نے مجھے وضو کروایا اور میں نے اس کو ڈانٹ دیا، تو یار میری کیا یہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی؟ کسی کا دل دکھا کے آیا ہوں،
اللہ اکبر کبیرہ. ایک بچے کو کہا مسجد میں جا کر کہہ دو کہ فلاں حضرت جو ہے وہ آ رہے ہیں, ابھی نماز پڑھائیں گے, آپ فکر نہ کریں, انتظار نہ کریں, میں ابھی آ رہا ہوں. مسجد کے دروازے سے بھیٹر اپنے گھر میں اہلیہ کہا کہ آپ بہت جلدی آ گئے, آپ نے تو بہت, ابھی تو آپ گئے تھے. وہ میں نے تجھے ڈانٹ دیا, تجھ سے معافی مانگتا ہوں, میری غلطی ہو گئی, میں نے تجھے کہہ دیا. تو مسکرائے, نہ ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کیا بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں, آپ جا سکتے, جاؤ نماز پڑھا کے. تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر گئے اور اس وقت کہنے لگے اب اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ میری نماز کو قبول. اس کی زندگی ایسی گزارو کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہمارے اشارے سے, ہمارے چلنے سے, ہمارے بولنے سے, ہمارے دیکھنے سے, ہمارے واٹس ایپ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہمارے یوٹیوب سے, ہمارے فیس بک سے, ہمارے ٹویٹر سے. ارے زندگی ایسی گزارو کہ لوگ رشک کریں, لوگ مثال دیں, لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنائیں. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال. باہر والوں کو تکلیف پہنچانا, اس کو تو انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تکلیف پہنچائی. میں یہاں پر اس کی بات نہیں کر رہا, وہ بھی اہم ہے کہ باہر بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, لیکن عام طور پر انسان کئی مرتبہ اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کو یہ تکلیف نہیں سمجھتا کہ وہ تو میری بیوی ہے, اتنا بھی میں نہیں بولوں گا تو اتنا کون بولے گا, وہ یوں ہو جائے گا, بگڑ جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا, تو نے بھی بہت اللہ کو ناراض کیا ہے, یاد رکھنا اللہ بھی تیرے کو چھوٹی چھوٹی چیز پہ پکڑ میں آئے گا نا تو تو بھی کہیں کا نہیں رہے گا. ہم کہاں کے سدھرے ہوئے, حق بات, میں تو حق بات بولتا ہوں, میں تو حق بات میں غصے ہوتا ہوں. تو گنہگار ہے, یہ حق نہیں ہے. اللہ ابھی تیری پکڑ کر لے کہ تم نے مجھے ناراض کیا نا, اور تو حق بات پہ سب کو پکڑتا ہے, چل میری تیرے کو حق بات پہ پکڑتا ہوں. میرا عزیزو کہیں پہ نہیں, 6-7 لوگوں سے کہ گھر والوں سے ملاقات ہوئی, ان کا رمضان میں انتقال ہوا, میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا ان کا خاص عمل کیا تھا, فرمایا نرم تھے, بھولے بھالے تھے, اللہ نے موت کے وقت بھولے پن کا معاملہ کر لیا. اگر چاہتے ہو کہ اللہ موت کے وقت بھولے پن کا معاملہ کر لے تو دنیا میں چالاک بن کے مت رہو. دنیا کہتی ہے چالاک بن کے رہو ورنہ لوگ کھا جائیں گے. دنیا میں کھا جانے تو آخرت بن جائے گی, آخرت سنور جائے گی. یہ اللہ والے بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں, اللہ والے بہت رحمت دل ہوتے ہیں. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ, ان کو چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مارتے تھے. اگر حضرت غصے والے ہوتے تو کبھی بچے ان کو پتھر مارتے؟ ہمیں کوئی مارتا ہے پتھر؟ کیا ان کی رحم دلی ہوگی اور کیا ان کے اخلاق ہوں گے, ایسے ہی پتھر مارے. آپ ہمارے نبی کی رحم دلی دیکھیں, ہمارے نبی کے اخلاق دیکھیں. طائف میں چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار رہے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں. ہمارے جیسا ہوتا کوئی تو مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا, سامنے بولتا, مقابلہ کرتا, اور آپ نرمی بتا رہے ہیں, آپ اخلاق بتا رہے ہیں. ارے ہماری زندگی تو ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کر یوں کہیں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا کیا عالم ہے. اخلاق پر, اچھے اخلاق پر ایمان مکمل ہوتا ہے. اچھے اخلاق والوں کا بہت اونچا مقام ہوگا. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. میرے عزیزوں, برداشت کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, سہ جانا سیکھو, پی جانا سیکھو, ذلیل نہ کرو, ذلیل ہو جانا سیکھو. ظلم کو برداشت کر لو, مظلوم اور ظالم نہ بنو, مظلوم بن جاؤ, ظالم نہ بنو, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. بطور خاص میں یہاں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. یاد رکھنا خدا کے دربار میں سب لکھا ہوا. حضرت فوجی چاچا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے, خلاصہ یہ ہے کہ ایک بات ہے, سب سے پہلے حساب تو نماز کا ہوگا, لیکن جو چیز ترازو میں سب سے پہلے تولی جائے گی وہ میاں بیوی کا آپس کا سلوک تولا جائے گا. فوجی چاچا کہتے تھے بیٹا یاد رکھنا, اگر تو نے بیوی کو ستایا ہوگا نا تو یہ اس وقت تجھے پکڑ لے گا. تو یہ امید میں مت رہنا کہ وہ تجھے معاف کر دے گی. کبھی امید ہے کہ اگر تو نے بیوی کو ستایا ہوگا تو یہ اس وقت تجھے پکڑ لے گی. کہیں اللہ والوں کو ولی اس لیے بنایا کہ انہوں نے بیوی کی تکلیف پر صبر کیا, بیوی کی تکلیفوں کو برداشت کیا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے, تو انہیں خواب
کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ دہلی کی ایک عورت ہے جو بہت زیادہ بولنے والی ہے، بہت سخت بولنے والی ہے. فرمایا کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ شادی کر لو، اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرو، اس کو تم برداشت کرتے جاؤ گے، ہمارے یہاں تمہارا مقام بلند ہوتا چلا. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کی محبت کا، سلوک کا، کہاں سے ترقی ہو رہی ہے، کہاں سے مقامات مل رہے ہیں. ہم تو بس تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو لڑائی پر، مقابلے پر، بیوی کو ستانے پر، تکلیف پہنچانے پر، ابھی اس کو سیدھی کر دوں گا، ابھی یوں کروں گا. نا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اخلاق سے، پیار سے. پھر کیا کریں مولانا صاحب؟ کچھ نہیں، فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرو. کیا کریں؟ ارے 10 روپے صدقہ نکال دو کہ اللہ میری بیوی یہ پریشان کرتی ہے، اس کو توفیق دے کہ وہ مجھے پریشان نہ کرے. جس وقت وہ آپ کا دل دکھا رہی ہے اسی وقت معاف کر دو اور اللہ کو اس وقت کہہ دو باری تعالیٰ اس کی یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، اس کو توفیق دیجئے کہ وہ ایسا کام نہ کرے. آپ اللہ سے کہنا شروع کر دو. ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ مقابلہ نہ کرو. ساس تو یوں سمجھے، ماں تو یوں سمجھے کہ آپ پورے ماں کے ہو، اور بیوی یوں سمجھے کہ آپ پورے بیوی کے ہو. یہ کردار ایک پل بن کے زندگی گزارے. میں مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے شوہر کا اکرام کریں، اپنے شوہر کا احترام کریں. ہم نوساری میں یہ جو ہیلپ گروپ چلتا ہے اس کے فوڈ پیکٹ دینے جب جاتے ہیں تو تقریباً 50 کے قریب ایسے گھرانے ہمیں آج تک دکھ چکے ہیں جن گھروں میں مرد کوئی. کل ایک جگہ فوڈ پیکٹ دینے جانا ہوا، وہاں پر 4 مستورات تھی، 4 مستورات رہتی ہیں، مرد کوئی. کتنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مرد کوئی. میں مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں مرد اللہ کی نعمت ہے، اور مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں بیوی اللہ کی نعمت ہے. اگر بیوی کے دل کو توڑو گے آپ لکھ کر رکھ دو آپ کو اللہ نہیں ملے. ایک مرید اپنے شیخ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون، کیوں آئے؟ کہا حضرت سے ملنے کے لیے آئے. وہ کون سے حضرت؟ یہاں کوئی حضرت نہیں رہتے. وہ نہیں مانتی تھی حضرت کو، اور اللہ والے کبھی بھی اپنے کو منوانے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھئی ہمیں مانو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے. سمجھے گا تو منوائے گا تو جائے گا اللہ کی نظر سے. تو وہ تو اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ ہی نہیں رہے، تو منوائے گے کہاں سے؟ تو وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی منوانے کی کوشش نہیں کی، وہ تو عمل کرتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیوی نے بہت اندر سے ڈانٹا، اڑ سڑ بولا، آگے پیچھے الفاظ بولتی ہے. کون سے حضرت، کہاں کے حضرت، کون سے پیر صاحب، یہ کوئی حضرت نہیں ہے. کوئی بات نہیں، کہاں گئے وہ تو بتا دو. گئے ہوں گے جنگل میں. اس کا دل توڑ گیا کہ بیوی بھی نہیں مانتی ہے ہمارے حضرت کو. اتنے بڑے اللہ والے، دنیا ان کی دیوانی ہے، ان کے مرید ہی نہیں اتنے. وہ جا کے دیکھا تو حضرت تو شیر پر آ رہے ہیں. وہ دیکھ کے تعجب میں رہ گیا کہ حضرت شیر پر آ رہے ہیں. کہا حضرت آپ شیر پہ سواری کر رہے ہیں. حضرت اس کا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے تھے گھر سے آئے. حضرت نے کہا بیٹا گھر میں اس کی سختی کو برداشت کرتا ہوں تو شیر میرے بوجھ کو برداشت کرتا ہے. یہ اس کی سختی کو جو برداشت کرتا ہوں نا اسی پر یہ بدلہ ہے مجھے ملا ہوا ہے کہ شیر میرے بوجھ کو برداشت کرتا. میرے عزیزو اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ بڑا زبردست دیتے ہیں. صبر بہت بڑی چیز ہے. ایسے ہی کہہ دیا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. قرآن میں ایسے ہی کہہ دیا ان اللہ مع الصابرین. ایسے ہی فرما دیا واللہ یحب الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں. الصبر شجرہ وثمرها حلو. صبر ایک ایسا درخت ہے جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہوتے ہیں. صبر کے درخت پر کبھی بھی کڑوے پھل نہیں پڑتے. حضرت الٹے پیر واپس گئے، بیوی سے معافی مانگی اور پھر راستے میں کہنے لگے اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ میری نماز کو قبول کرے گا. پھر آ کے حضرت نے نماز پڑھی. اتنے بڑے اللہ والے، ایک تکلیف بیوی کو پہنچی ان کو گھبرا نہیں. ان کا دل کہتا ہے تیری نماز قبول نہیں ہوگی. اس لیے میرے عزیزو نہ اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ اپنے بچوں کو تکلیف پہنچاؤ، نہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاؤ. کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. قابل رشک زندگی گزارو، گرم ہو کر زندگی نہ گزارو، کڑک بن کر زندگی نہ گزارو، بھولے بن کر زندگی گزارو. مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ موت کے وقت بھولے پن کا معاملہ کر لے گا. کبھی امید ہے ہو سکتا ہے رمضان دے دے، ہو سکتا ہے کوئی بڑے دن دے دے. آپ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو، زبان پہ تالا لگا دو.
دل پہ جھاڑو لگا دو. زبان پہ تالا, دل پہ جھاڑو. زبان پہ تالا, دل پہ جھاڑو. زبان پہ تالا, دل پہ جھاڑو. میں نے دیکھا اکثر وہ لوگ آخرت کی تیاری کر جاتے ہیں جنہیں دنیا والے پاگل سمجھتے ہیں. اکثر وہ لوگ اپنی آخرت بنا کے چلے جاتے ہیں. ہمارے نوساری میں ایک شخص ہے, ان کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے وہ رجب کے روزے رکھتے ہیں, وہ شعبان کے روزے رکھتے ہیں, وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. ان کا تقریباً ہر پیر اور جمعرات کا ان کا روزہ ہوتا ہے. رات کو تہجد میں اٹھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں. ایسی ان کی زندگی گزر رہی ہے اور لوگ انہیں پاگل سمجھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور دین کے کسی بھی حکم کو, دین کا کوئی بھی حکم ہو نا, اس کو بوجھ نہ سمجھو کہ بھئی یہ نماز تو بہت بھاری ہے. فرمایا نا 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 نا, جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو, جس کو یہ پتا ہو کہ مجھے میرے اللہ کے پاس جانا ہے, نماز اس کے لیے بہت آسان ہے. اور جو اپنے اللہ کو بھولا ہوا ہو, اپنے اللہ کی ملاقات کو بھولا ہوا ہو, صرف دنیا 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 اس کے سامنے ہو, پھر وہ دنیا کا غلام بھی ہوتا ہے اور پھر وہ نماز کی طرف بھی نہیں آتا. ایک بزرگ تھے, ایک مسجد کے امام صاحب تھے, ان کا انتقال ہو گیا. اب امام صاحب کا انتقال ہوا تو پھر ایک بڑا مجمع بھی آ گیا جنازے میں. جنازے کی نماز پڑھی, حضرت کو دفن کر دیا. دوسرے دن کسی ساتھی نے کہا کہ میری قیمتی چیز قبر میں گر گئی, میری بہت قیمتی چیز قبر میں گر گئی ہے, قبر کھولنا ضروری ہے ورنہ وہ چیز ختم ہو جائے گی مٹی میں مل کر. تو مشورہ کیا تو طے ہوا کہ کوئی بات نہیں, کھول کر فوراً قبر بند کر دیا. اب وہ اتفاق سے قبر میں اترے ہوں گے. قبر کھولی تو عجیب منظر دیکھا کہ امام صاحب کا چہرہ قبلے سے پھر گیا, پورا الٹی طرف ہو گیا. بہت تعجب ہوا, پورے علاقے میں, پورے محلے میں اس کا چرچا ہوا. ان کے گھر والوں سے بھی پوچھا کہ امام صاحب بڑے دیندار تھے, بڑے اللہ والے تھے, یہ تو دین پر چلنے والے تھے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ والے, نماز پڑھانے والے, دین پر چلنے والے, یہ کیا ہو گیا امام صاحب کے ساتھ. ایک بزرگ کے پاس ساری بات گئی. تو جب بزرگ کے پاس ساری بات گئی تو اللہ والے نواز ہوتے ہیں, کہا کہ یہ معاملہ ان کی بیوی سے پوچھنا چاہیے. حضرت نے خود پردے میں پوچھا کہ آپ کے شوہر کیسے تھے؟ میرے شوہر تو بڑے اللہ والے تھے, دین پر چلتے تھے. ہاں دین پر چلتے تھے, دین کے بارے میں کوئی بات آگے پیچھے تو نہیں تھی ان کی. بولے نا بس وہ تو دین کو فالو کرتے تھے, دین پر چلتے تھے, صرف اتنا تھا. حضرت نے کہا وہی سنتا ہے, صرف کیا تھا؟ صرف اتنا تھا کہ جو ٹھنڈی کا موسم آتا تھا تو جب میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, اس کے بعد جو غسل فرض ہوتا ہے, تو یوں کہتے تھے کہ شریعت میں صرف یہ چیز بہت بھاری ہے جو غسل فرض ہے سردیوں کے موسم میں. ہاں شریعت کے حکم کو بہت سمجھتے تھے اس چیز کو. اللہ نے ان کا چہرہ ہی قبلے سے پھیر دیا. اللہ ایک چیز کہے اور اس کو بندہ بہت سمجھے. پیارے نبی کو کہتے ہیں دین و یسر, الدین آسان. یہ دیندار کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ امام صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. میں اور آپ شریعت کی کسی چیز کو بہت سمجھیں گے, پتہ نہیں ہمارا تو کیا ہو. تو دیندار, تو اللہ والے, سمجھدار, دین کو سمجھنے والے, دین پر چلنے والے, اس لیے زندگی بھر کبھی بھی دین کی کسی چیز کو بوجھ نہیں سمجھتے. اوہ یہ بہت بھاری ہے, نا 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 نا, اللہ نے اتاری ہے, اللہ نے فرض کیا ہے, اس کو رحمت سمجھنے کی اپنے لیے. دین آسان ہے. پیارے نبی نے فرمایا الدین یسر, کہ دین تو آسان. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑا طبقہ یوں کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے مجھے سکون نہیں ملتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا تو نماز سکون سے پڑھا کر تو اس نماز کی برکت سے تجھے سکون مل جائے. کہ تیری نماز میں ہی سکون نہیں ہے تو تجھے سکون کیسے ملے؟ ہمیں چاہیے ہم نماز سکون سے پڑھیں, اول وقت میں پڑھیں, دھیان کے ساتھ پڑھیں, کوالٹی والی پڑھیں. نماز ہمارا پورا ٹارگیٹ ہو کہ میری نماز صحیح ہو جائے, میری نماز جاندار ہو جائے. اپنی دعاؤں میں بھی اللہ میری نماز جاندار بنا دے. ہمیں پتہ نہیں اس کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے. دنیا اور آخرت کے سنورنے کا راز چھپا ہوا ہے, اللہ کو راضی کرنے کا راز چھپا ہوا ہے. میرے عزیزو, ہم نماز تو پڑھتے ہیں, مسجد میں تو آتے ہیں, بس آج کی مجلس میں یہ نیت کر لو انشاءاللہ کوالٹی والی پڑھیں گے. مستورات بھی یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کوالٹی والی پڑھیں گے.
ہم جب قیام کی حالت میں ہوتے ہیں ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ سجدے کی جگہ پہ. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو کہاں دیکھتے ہیں؟ سجدے کی جگہ پہ. اس وقت یہ سوچنا آج میں زمین کے اوپر ہوں، ایک وقت آئے گا زمین کے اندر ہوں گا، تو قیام میں دھیان لگ جائے گا کہ نہیں لگے گا؟ ابھی بندہ جو کھڑا ہے اور اس کو یاد آ گیا کہ آج زمین کے اوپر ہوں، قریب اس کے اندر ہوں گا، دھیان لگ جائے گا کہ نہیں لگے گا؟ موت ایسی چیز ہے نا جو بندے کے دل سے دنیا کی محبت جڑ سے نکال پھینکتا. موت جب رکوع کریں تو نظر انگوٹھے پر ہوتی ہے پیر کے، اس وقت یوں سوچے کہ جب روح نکلتی ہے اس وقت سب سے پہلے روح پیر کے انگوٹھوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے. ایک وقت آئے گا پیر کے انگوٹھوں سے انشاءاللہ میری روح بھی نکلے گی، آپ کی بھی نکلے گی، نہیں نکلنی چاہیے؟ انشاءاللہ نکلے گی اور قریب نکلے گی انشاءاللہ. وہ وقت آئے گا تو میں بھی دیکھ لوں گا اور آپ بھی دیکھ لوں گا. اگر ہم نیک ہوں گے اللہ کی نظر میں تو بہت آفیت سے نکل جائے گی جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے. اور اگر اللہ کی نظر میں نیک نہیں ہوں گے، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہوگا، اللہ معاف فرمائے، اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کوٹن کے کپڑے میں کانٹے پیرو دیے جائیں جہاں کپڑا کھینچتا ہے. تو ایسے کھینچو نا تو پورا کپڑا کھینچتا ہی رہتا ہے، آواز آتی ہے ٹپ ٹپ کر. دنیا بھر کے کانٹے پیرو دیے جائیں تو اس کو کھینچنا آسان ہے، اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی. اس سے زیادہ اس کو روح نکلنے کی وقت تکلیف ہوتی ہے. اس وقت سب اس کی حقیقت کی جب آنکھیں کھلے گی نا، اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی. اس وقت سب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میرے اللہ کو ناراض کیا نا، آج اس کی سزا کیا ہوگا. لیکن اس وقت کا رونا، اس وقت کا تڑپنا، اس وقت خون کے آنسو کا رونا کچھ کام نہیں ہے. اسی لیے تو اس کو نادان کہا جو آخرت کو بھول کے زندگی گزارے. صرف معلومات ہونا اصل نہیں ہے. 100 کلو 100 لیٹر پیٹرول ٹنکی میں رکھا ہوا ہے، 100 لیٹر ڈیزل ٹنکی میں رکھا ہوا ہے، 100 لیٹر ہے، بس چلے گی؟ گیلن میں رکھا ہوا ہے ڈگی میں، چلے گی؟ تو 5 لیٹر اندر ہوگا ٹنکی میں تب بس چلے گی. معلومات ایسی ہو کہ 10,000 لیٹر جتنی معلومات ہے لیکن دل میں نہیں ہے. فرمایا گاڑی نہیں چلے گی، نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو پائے گا، گناہوں سے بچ نہیں پائے گا. یہ تو سب باہر ہے، وہ سب معلومات ہے. اور اصل کامیابی کا مدار عمل پر. زندگی عمل سے بنتی ہے. زندگی کیسے بنتی ہے؟ عمل سے بنتی ہے. تو جب رکوع کریں تو پیر کے انگوٹھوں کی طرف دیکھیں، اس وقت اس بات کو یاد رکھیں کہ روح نکلنا پیر کے انگوٹھے سے شروع ہے. اور جب سجدہ کریں تو ناک کی سمت دیکھیں، ناک کی طرف. اور اس وقت یاد رکھیں انتقال کے بعد جو چیز سب سے پہلے ختم ہوتی ہے نا وہ ناک ہوتا ہے. اور جب قاعدے میں بیٹھے تو گود میں دیکھیں. اور اس وقت اس بات کو یاد رکھیں کہ جس طرح ابھی یہ خالی ہے نا جوڑی، اس طرح خالی جوڑی میں کو دنیا سے جانا ہے. نہ میرا گھر آئے گا، نہ میری دکان آئے گی، نہ میری پراپرٹی آئے گی، نہ میرا ATM کارڈ آئے گا، نہ میری زمین آئے گی، نہ میرے زمین کے دستاویز آئیں گے، نہ میری 10-12 ہزار والی تنخواہ آئے گی، نہ میری بیوی آئے گی، نہ میرے بچے آئیں گے، نہ سونا آئے گا، نہ چاندی آئے گی، نہ کپڑے آئیں گے، نہ میرے چشمے کی فریم آئے گی. A سے Z کچھ نہیں آئے گا. جس طرح یہ خالی ہے اس طرح خالی میں کو دنیا سے جانا ہے. صرف اعمال ساتھ جائے گا. اگر اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ نماز میں دھیان لگ جائے گا. لیکن پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، ابھی تک دھیان اس لیے نہیں لگتا کہ صرف نماز میں کیفیت بنانے کی محنت ہے، نماز کے باہر نہیں. اگر نماز کے باہر کیسے پتا چلے؟ نماز کے باہر کیفیت بنانے کی محنت کرے گا نا تو اس کو دعا کی بھی توفیق ہوگی. اللہ میں نماز درست کرنا چاہتا ہوں، میری نماز جاندار نہیں ہو رہی ہے، رب میری نماز جاندار کر دے. نماز میں خیال کا آنا برا نہیں ہے، خیال کو لانا برا ہے. نماز میں خیال کا آنا برا نہیں، اتنا برا نہیں ہے. نماز میں خیال کو لانا برا ہے. یہ راستہ ہے، یہاں سے بائک بھی جائے گی، کار بھی جائے گی، لیکن کسی بائک والے کو پتھر مار دینا، فرمایا یہ برا ہے. وہ راستہ ہے. تو یہ تو راستہ ہے خیالات کا. خیالات تو آئیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن نماز میں کسی خیال کو اوپر ٹچ کر دینا اور اس پر PhD کرنا اور اس خیال کے بارے میں سوچنا، فرمایا یہ کرنٹ لگ جائے گا اور نماز بھی.
اس لیے نماز دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا وضو کرنے کی، سنت کے اہتمام کے ساتھ وضو کرنے کی، مسواک کا اہتمام کرنے کی، جاندار شاندار کوالٹی والی نماز پڑھنے کی. یہ صرف درد لے کے چلے جاؤ کہ نماز اچھی پڑھنی ہے، بس چلتے پھرتے اللہ سے کہو اللہ اپنی نماز جاندار بنا دے، پھر انشاءاللہ اللہ والوں کی جو کیفیت ہوتی ہے نماز میں، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور اپنی گردن کو جھکائیے. دیکھو یہ محنت ہے اب نماز میں کیفیت لانے کی. اس طرح بعد میں محنت کرو گے نماز کے علاوہ، ابھی عشاء کے بعد محنت کرو گے فجر میں کیفیت آئے گی، فجر بعد محنت کرو گے ظہر میں کیفیت آئے گی، ظہر بعد محنت کرو گے عصر میں کیفیت آئے گی، عصر بعد محنت کرو گے مغرب میں کیفیت آئے گی، مغرب میں محنت کرو گے عشاء میں کیفیت آئے گی. یوں فرمایا جو دین کے کاموں کو سنوارتا ہے اللہ اس کو رات میں تہجد کی توفیق عطا فرماتے ہیں. دین کے کاموں کو سنوارے گا تو تہجد کی توفیق ملے گی. نماز سے پہلے کیفیت کی مشق کرے گا، طلب بتائے گا تو اللہ تعالیٰ نماز دھیان سے پڑھنے کی توفیق عطا. لا الہ الا اللہ، 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 لا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات اپنے دل کو سمجھا دینا کہ یہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ شیطان سمجھاتا ہے نا کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ بالکل دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا اس وقت سب پتہ چلے گا اللہ دیکھتا تھا. اللہ 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 اپنی محنت چالو ہی رکھیں، آنکھیں بند کر کے دل سے اللہ سے یاد کر لیں کہ بدن کا روما کہہ رہا ہے اللہ.
دل کی سوچ پہ اللہ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. کس کے دل کی یہ تمنائیں کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، وہ بھی اللہ جانتا. کون بننا چاہ رہا ہے گناہ رکاوٹ بن رہا ہے اور اس کا افسوس ہے اس کے لیے، اور کس کے دل میں صرف دنیا ہی دنیا ہے، اللہ اسے بھی جانتا. کون صرف مجلس میں مزہ لینا چاہتا ہے، چلو اچھا وقت گزر جائے گا، اللہ اسے بھی جانتا. کون زندگی کو چینج کر کے آیا ہے، اللہ اسے بھی جانتا. اور کون یہ طے کر کے آیا ہے کہ جتنے بھی بیان سنوں گا محبت تو گھیرو گی پاؤں گی، اللہ اسے بھی جانتا. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، اللہ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچتے سوچتے زندگی کا بڑا حصہ گوا دیا. اخلاص بھی نہ ملا، آپ ناراض بھی ہو گئے. لوگ کیا کہیں گے، کچھ کام بھی کر لیا تو بھی اس پر کہ لوگ کیا کہیں گے. اب آپ کیا کہیں گے یہ سوچ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. میرا ظاہر سمجھ جائے الہی، تیرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میرے مغموم کو مسرور کر دے. اللہ ہائے دنیا سے یہ دل غم زدہ ہے، اپنی محبت کا فیصلہ فرما کر اس دل کو مسرور کر دے. لہو البشریٰ والی بشارت ہمیں بھی سنا. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل میں نور کو پر نور کر دے. نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے. نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے. سنو میں نام تیرا کیا ہوتا ہے ویسا کبھی سنائی لڑکوں سے گناہ کی آوازیں سنی، بے چینی تھی، پریشانی تھی، گناہ جاتی ہے، کرتے ہیں، کا ارادہ کرتے ہیں، پھر فجر کی نماز پہ افسوس کہ صرف سوچتے رہتے ہیں زندگی گزارتی. کہیں اللہ والوں میں رات آپ اللہ کی عشق
सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मज़ा जाए मौला दिल बदल दे, मज़ा जाए मौला दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम वाला करीम आका, अल्लाह न हमारा वुज़ू दुरुस्त है, न हमारी नमाज में कोई जान है, न कोई कैफियत महसूस होती है। ज़रबे थोड़ी देर के लिए लगा लेते हैं, लेकिन अंदर अंधेरा ही दिखता है, अंदर अंधेरा ही महसूस होता है, अंदर अंधेरा ही महसूस होता है। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता है आपके दीवाने हो ही जाएंगे। कुरान में शैतान कहता है, बेटा तेरी सोच उतर गई था, कहाँ है वो तेरी विलायत, कहाँ है वो तेरी सोच, कहाँ है वो तेरी कहाँ है वो तेरी चाहत है। खानपुरी साहब जैसा बनना चाहता था ना, तो फिर सुल्तान साहब जैसे बनने के ख्वाब देखता था ना, बंदे के ख्वाब देखता था ना, देख तेरे सब ख्वाब में पानी फेर दिया। याद रख तेरा मामला अल्लाह के साथ है, और मैंने तुझे अच्छाई की नजर से गिरा दिया। अब कौन से मुफ्ती साहब और कौन से पीर साहब, तुमने नजरें खुदा की नजरें रहमत से गिरा। नफ्स और शैतान की चालाकियों को समझा दीजिए, अल्लाह उसके मकर को समझा दीजिए। इस वक्त क्या वार कर रहा है और उस वक्त उससे कैसे बचना, अल्लाह आप ही बचा सकते हैं, आप बचा लीजिए। आज बचाने के फैसले फरमा लीजिए। रब जो डूब रहा हो ना, वो खुद अक्सर बात नहीं निकल सकता, वो हाथ से इशारे करता है, आवाजें लगाता है, बचा लो ना मुझे, बचा लो ना मुझे, बचा लो ना। अपने करीब बिल्कुल इस तरह नफ्स और शैतान के बीच में गुनाहों के समंदर में डूब चुके हैं और आपको इशारा कर रहे हैं, आप बचा लीजिए, अल्लाह बचा लीजिए। रहमत की रस्सी डालकर अपनी तरफ खींच लीजिए और नफ्स और शैतान को चैलेंज कर दीजिए, ये चल अब ये मेरा हो चुका है, अब इसे बहका के बता, अब इसको तू गुनाह करके बता। ए नफ्स और शैतान याद रख, जो मेरे वो तेरे नहीं हो सकते, और ये बात भी है जो तेरे हो मेरे नहीं हो सकते। अल्लाह नफ्स और शैतान से सच्ची पक्की दुश्मनी की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम की आंखें खुश्क हो चुकी है, ये दिल ने रोना छोड़ दिया है, वो दिल की नदामत, वो दिल का रोना और वो दिल का कांपना और अपनी मौत को याद रखना, और जिस वक्त रूह निकाली जाएगी और जिस वक्त कब्र में रखा जाएगा, वो सारे मंजर अल्लाह दूसरों के साथ जब होता देखते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है हमारे साथ शायद कभी नहीं होगा। ये नफ्स और शैतान का धोखा है, अल्लाह अब पर ये धोखा खोल दीजिए, हमें समझा दीजिए कि अनकरीब हम कब्र में होंगे, अनकरीब रूह निकल जाएगी, अनकरीब आपके पास आ जाएंगे, अनकरीब ये तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, ये नामा आवाज का फाइल बंद हो जाएगा, नेकियों पर मिलने वाला सवाब का दरवाजा बंद हो जाएगा, आपको रीजन का वक्त आएगा। ये अल्लाह उस वक्त अफसोस होने से पहले आज ही अफसोस कर लेने की तौफीक। हम तेज़ो बात में अल्लाह से दुआ मेरे मालिक आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
کہ سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب آمد فرما، اس مجلس میں بطور خاص جو حضرات شریک ہیں اے اللہ سب کو نماز کی وہ کیفیت عطا فرما، آپ کے عاشق وجہ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مجلس کے فیض کو اللہ خوب آمد فرما، اے اللہ ایک نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما، محبت کی نظر ڈال، محبت کی نظر ڈال، یہ مجمع آپ کی ایک محبت کی نظر کا محتاج ہے، مستورات کے پردے میں آپ کے سامنے آہے بھر رہی ہے، یہ اللہ ہم پر بھی نظر کرم فرما، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا دے، یہاں کے ماحول کو مدنی ماحول بنا دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو مجلسیں ہوتی رہے کوئی نتیجہ نہ نکلے، اے اللہ ایسے انجام سے ہماری حفاظت فرما، مجلس ہو رہی ہو یہاں سے لوگ حافظ عالم بنتے جا رہے ہو، گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہو، لوگ آپ کے راستے میں جا رہے ہو، فجر کی نماز میں مسجدیں بھر رہی ہو، اور ہر بندہ پانچ کو لانے کی محنت کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو، دعوت دے رہا ہو، تو بھائی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، آپ بھی آ جاؤ، شاید وہ آ جائے، اس کے دل میں کوئی بات لگ جائے، اس کی زندگی بدل جائے، اور اس کی قصدوں میں غلبہ پیدا ہو جائے، پتہ نہیں وہ لانے والے کو کتنا ثواب ملے گا۔ اے اللہ ایسی مجلسوں کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ 2-3 لوگ بیچارے دوڑتے محنت کرتے ہیں، پورے گاؤں والوں کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، پورے دبان والوں کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، آس پاس کے لوگوں کو اللہ اس مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ قبول کر لیجیے اس مجلس کو، آپ قبول کر لیں گے تو سب آ جائیں گے، رب چاہت تو یہ ہے کہ لوگ آئے، آپ کا نام سیکھے، ہم بھی آپ کا نام سیکھے، وہ بھی آپ کا نام سیکھے۔ اے اللہ آپ ہی سارے راستے کھول دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم